ہمیشہ اتنا خوش رہنے کی کوشش کرو کہ دنیا والے حیران ہو جائے۔ بیماری کے اندر جب تک تمہاری ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ حسد کرنے والوں کی سزا یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا تقریباً انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو تمہارے پاس دستیاب ہے وہ سامنے رکھ دو۔ کسی سے رشتہ احساس کا ہو یا خون کا، مگر کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف مائل کرنا غلط ہے۔ زندگی کے اندر اپنے ساتھ رہنا سیکھو۔ جو حصہ رب کریم کا ہے وہ روح ہے، اور جو اپنا حصہ ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ضروری بھی نہیں کہ جس سے پیار ہو اس پر بھروسہ بھی ہو، اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ ہو اس سے محبت بھی ہو۔ بدنصیبی یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں، بلکہ بدنصیبی بھی ایمان ہونا ہے۔ انسان کی روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ زندگی میں بیکار سی باتوں سے الجھنا چھوڑ دو۔ جو انسان تمہیں اپنے زندگی میں اہمیت نہ دے، آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں سرسری شامل رکھو، جیسے آٹے کے اندر نمک برابر۔ اور آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس کے اندر وہ اپنی عداوتیں، نفرتیں اور جہالت کو پھینک سکے۔ اگر زندگی میں تم نے کسی دکھی کو خوش کیا ہے تو یقین رکھو کہ تقدیر تمہارا پیچھا ضرور کرے گی، اور جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ ہر جاندار کو زندگی دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو دی گئی ہے، اور وہی مقصد انسان کو باقی مخلوق سے بہتر اور الگ بناتا ہے۔ زندگی میں قدر کرنا ضرور سیکھو، نہ زندگی بار بار ملتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سچی محبت اور دولت ایسی چیزیں ہیں بچپن کے اندر مفت مل جاتی ہے، جوانی کے اندر کمانا پڑتی ہے، اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اس کو تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جب انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ مرجھا سا جاتا ہے، اور جب انسان قرآن پاک کو چھوڑتا ہے تو وہ خود مرجھا سا جاتا ہے۔ ایک روٹی کا لقمہ انسان کے پیٹ میں پہنچانے کا رب کریم نے کیا خوب انتظام کیا ہے کہ گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا میٹھا زبان بتا دیتی ہے، اور باسی ہو تو ناک۔ بس حلال یا حرام کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر اس کے بڑوں کی تربیت بولتی ہے۔ اس لیے بابا جی کیا خوب فرما گئے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ بتاتی ہے۔ تم اپنی سوچ کو بدل کر دیکھو، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ ملازم سے اپنا راز کہہ دینا اس کو ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ اللہ پاک کو سکھ میں یاد رکھو تاکہ رب کریم تمہیں بھی دکھ میں دکھ کے اندر یاد رکھے۔ اپنوں سے بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالو، اگر آپ ہی نہ رہے تو وقت کا کیا کرو گے؟ زیادہ سوچنا بھی انسان کو اذیت میں ڈال دیتا ہے، اس لیے خود کو مصروف کر لو یا مضبوط کر لو۔ کسی کی برائی اپنے دل میں رکھنے کی بجائے ان کو درگزر کر دو، کیونکہ تم بھی اپنے رب کریم سے یہی امید رکھتے ہو۔ انسان کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جب تم پیدل چل چل کر تھک جاؤ تو تیز چلنا شروع کر دو، اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ انتہائی مشکل ہے زندگی کی سچائی کو جاننا۔ جس ترازو کے اوپر دوسرے کو تولتے ہو اس کے اوپر کبھی خود بیٹھ کر دیکھو۔ مسلمانوں کے لیے زوال کی بڑی بات یہ ہے کہ عبادت اور عبادت گاہوں کا بہت خیال کرتے ہیں، مگر انسانوں کا نہیں۔
اچھے دن آنے کے انتظار میں عمر بسر ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے تھے۔ کوئی تمہارا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا تم اس کو اختیار دیتے ہو۔ اپنے بچوں کے لیے باپ اس جگہ بھی ہاتھ کو پھیلاتا ہے جس جگہ وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس عورت کے چہرے پر غصے کے دوران بل نہ پڑتے ہو اس سے شادی کرو، اس کی نصیب میں بے تحاشا رزق ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رب کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں جن سے روز قیامت رب کریم کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بے معاف کرنا۔ اپنی اولادوں کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے بلکہ دیندار بنانا کمال ہے۔ جو انسان کسی کا حق کھائے گا اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے مال سے، اولاد سے یا نفس سے۔ تمہارے بال جلنے لگے ہو تو نہانے کی فوراً بعد تل کا تیل لگاؤ، 4 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔